میرا نام ماہی ہے اور یہ کہانی میری شادی کی پہلی رات سے شروع ہوتی ہے۔ جس رات سب لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں کہ وہ شہزادی بن کے اپنے شہزادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی، لیکن میرے لیے وہ رات خواب نہیں، ایک ایسا بھیانک آغاز تھی جس کا اختتام آج تک نہیں ہوا۔ اس دن میں نے وہ سچ سنا جو آج بھی میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ میری امی نے مجھے سرخ چوڑے میں سجا کر کمرے میں بھیجا اور میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑا دیا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ دودھ شوہر کو پلانا تمہارا فرض ہے، تمہاری زندگی کی پہلی رسم ہے۔ میری پلکیں شرم سے جھکی ہوئی تھی اور میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میرا شوہر بیٹھا تھا۔ وہ نظر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ ان کے پاس گئی اور انہیں گلاس دیا۔ وہ مسکرائے اور دودھ کا گلاس لے کر پینے لگے۔ میں نے سوچا ابھی کچھ بات کریں گے، میرا نام پوچھیں گے، کوئی بات چیت ہوگی، لیکن جیسے ہی انہوں نے گلاس ختم کیا وہ چند لمحوں کے اندر ہی اپنی جگہ پر بے ہوش ہو گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہوئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی اور ان کے کندھے کو ہلایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں کچھ سمجھ ہی نہ سکی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ میں دوڑی دوڑی کمرے سے باہر گئی اور اپنی امی کو بلایا۔ امی اندر آئیں، شوہر کو دیکھا اور فوراً ابو کو فون کیا۔ ابو کی آواز فون پر بہت مطمئن تھی، جیسے وہ اسی نتیجے کے انتظار میں تھے۔ امی نے کہا، کام ہو گیا ہے، بس اب وہی کرو جو طے تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیوں میرے شوہر کو بے ہوش کیا گیا اور یہ سب میرے ماں باپ کیوں کر رہے ہیں۔ پھر میری امی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، اب بس طلاق لے لینی ہے، کچھ دن بعد وہ خود ہی نکاح ختم کر دے گا اور ہمیں وہ سب واپس مل جائے گا جو جہیز میں گیا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ماہی تھی، ایک بیٹی جسے بیچ دیا گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ بے ہوش بستر پر لیٹے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میری شادی صرف پیسوں کے لیے ہوئی تھی؟ کیا واقعی میں ایک سودے کا حصہ تھی؟ کیا واقعی میرے ماں باپ نے میری قسمت کا سودا کیا تھا اور میں بس خاموش کھڑی تھی، ہاتھ میں خالی دودھ کا گلاس لیے اور دل میں ایسا دکھ لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلی صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میرے شوہر اب ہوش میں آ چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہے تھے۔ ان کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ انہوں نے اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا میں رات کو بہت تھکا ہوا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ میں ایک لمحے کو چپ رہی، میری زبان جیسے گونگ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں طوفان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وقت ہے سچ بولنے کا یا وہ سب چھپا لوں جو کل رات ہوا۔ میں چھپ رہی، لیکن ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی، جیسے میری خاموشی ان سے کچھ کہہ رہی ہو۔ وہ پھر بولے، ماہی، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ان کی بات میرے ضبط کے بندھن توڑ گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ چونکے، کیا مطلب؟ میں نے کہا، دودھ میں کچھ ملایا گیا تھا تاکہ آپ پہلی رات بات چیت نہ کریں اور کچھ دنوں میں طلاق دے دیں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے رہے، جیسے وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرو؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرے والدین نے کیا۔ وہ بس پیسے واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کو لگا کہ آپ سے جہیز لے لیا ہے، اب لڑکی واپس کر دیں گے اور پیسے بچ جائیں گے۔ میرے شوہر نے اپنا سر تھام لیا اور وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے، تو کیا تم نے یہ سب جانتے ہوئے مجھ سے نکاح کیا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ امی ابو جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہ سب سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، کیا تم سچ بول رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے سجدے لمبے تھے، جیسے وہ کسی بڑی آزمائش میں دعا مانگ رہے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ انسان مجھے سمجھ جائے، مجھے مجرم نہ سمجھے۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کر بولے، ماہی، اگر تم نے جھوٹ بولا ہوتا تو آج ہی تمہیں چھوڑ دیتا، لیکن تم نے جو سچ بولا وہ میرے لیے کافی ہے۔ میں اس سچائی کی لاج رکھوں گا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے برف پر بارش پڑ جائے۔ میں نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا، سودا نہیں۔ میں کچھ دن اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ ان کا رویہ بہت خاموش لیکن شریفانہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ سوال ضرور ہوتے جو شاید وہ زبان سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔
ایک دن رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنی ماں کو کال کی۔ میں نے کہا امی، آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر آپ کو مجھ سے ذرا سا بھی پیار نہیں تھا؟ آپ نے میری زندگی کو ایک کھیل کیوں بنایا؟ امی پہلے تو چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی بیٹا، تم نہیں سمجھو گی، دنیا بہت ظالم ہے۔ تمہاری شادی میں ہم نے 5 لاکھ کا جہیز دیا، سونے کی چوڑیاں دی، کپڑے دیے، وہ سب کچھ ہم نے مشکل سے دیا تھا، اور ہمیں پتا تھا کہ تمہارے سسرال والے کچھ دن بعد طلاق دے دیں گے، کیونکہ تمہارا شوہر پہلے بھی کئی جگہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اگر شوہر کو بے ہوش کروا دے تو وہ اگلے دن بات نہ بننے کا بہانہ بنا کر تمہیں طلاق دے دے گا اور ہمیں وہ سب واپس مل جائے گا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھے کیوں بھیج دیا؟ کیا میں اتنی بے قیمت تھی کہ آپ نے میری سچائی اور عزت کو پیسوں کے بدلے بیچ دیا؟ امی کی آواز میں ذرا بھر ندامت نہیں تھی، وہ بس یہی بولتی رہیں کہ یہ سب تمہارے اچھے کے لیے کیا، ہم چاہتے تھے تمہیں بعد میں بہتر رشتہ مل جائے گا۔ میں نے فون بند کر دیا اور دیر تک چھت کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ ایک بیٹے کی زندگی کتنی سستی ہوتی ہے جب اسے پیسوں کے بدلے بیچ دیا جائے، جب اسے کسی سودے کی طرح آگے بڑھا دیا جائے، اور یہ سب کرنے والے وہی ہوں جنہوں نے اسے زندگی دی ہو۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل زہر وہ نہیں جو دودھ میں ملایا گیا تھا، اصل زہر تو وہ سوچ ہے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتی ہے اور بیچنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ میرے شوہر نے جب مکمل ہوش سنبھالا اور اگلے دن ناشتہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ماہی، میں نے رات تمہاری باتیں سنی، کچھ دھندلی سی یاد ہے؟ تم نے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کیا گیا تھا، کیا تم سچ بول رہی تھی یا وہ کوئی خواب تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ پھر میں نے تفصیل سے سب بتایا کہ میری ماں نے مجھے ہلدی ملا دودھ دیا اور کہا کہ تھکن اتار دے گا، لیکن وہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ آپ کو کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دے، اور جب آپ بات نہ بننے کا بہانہ کر کے طلاق دے دیں تو وہ سب چیزیں واپس لے لے جو جہیز میں دی گئی تھی۔ میرے شوہر نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ وہ کچھ دیر تک کچھ بولے نہیں، پھر دھیرے سے کہا، ماہی، تم نے مجھے سچ سچ بتا دیا، اس لیے میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس راز کا سامنا کروں اور اپنے والدین کو سچائی دکھاؤں۔ انہوں نے اسی وقت اپنی ماں کو بلایا اور کہا، امی، ماہی کے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے آپ کو سننا چاہیے، وہ سب جو میں نے برداشت کیا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے سب کچھ بتایا اور ان کی ماں کو جیسے یقین نہ آیا، وہ بار بار پوچھتی رہی، یہ سچ ہے؟ تمہیں بے ہوش کیا گیا تھا؟ وہ سب کچھ جان کر دہل گئی، اور میرے شوہر نے کہا، اب اگر کوئی ماہی کے کردار یا وجود پر شک کرے گا تو وہ مجھے شک کرے گا، کیونکہ ماہی نے سچ بولا اور میں نے اسے معاف کیا۔ اب یہ رشتہ میرا ایمان ہے اور میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ اس دن میرے دل میں پہلی بار امید کا چراغ روشن ہوا اور مجھے لگا شاید سچائی کبھی کبھی جیت بھی جاتی ہے۔ جب میرے شوہر نے میرے حق میں بولنا شروع کیا تو مجھے لگا میری زندگی بدل گئی ہے، لیکن اصل امتحان تو بھی باقی تھا۔ میرے شوہر کے سامنے تو میں نے سچ بول دیا، لیکن گھر کے دوسرے لوگ اس سچ کو سن کر مجھے گناہ گار سمجھنے لگے۔ ان کی نظروں میں وہ لڑکی تھی جس نے اپنے شوہر کو شادی کی رات بے ہوش کر دیا تھا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ ہر نظر میں شک تھا اور ہر دل میں بدگمانی۔ میرے شوہر کی ماں جو پہلے بہت پیار سے پیش آتی تھی اب خاموش ہو گئی تھی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن ان کے چہرے پر سوالات نقش ہو چکے تھے۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، ان کی خدمت کرتی، لیکن ان کے رویے میں سرد مہری تھی۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر نہیں بلاتی، بلکہ بس ضرورت کے وقت آواز دیتی۔ مجھے لگا شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن میں رات کو روتے روتے سو گئی تو خواب میں اپنی امی کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہی تھی، بیٹا، تم نے سچ بول کر ہماری عزت خراب کی، ہم نے تمہیں بچانے کی کوشش کی لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں چیخ کر اٹھی، پسینے میں شرابور تھی، میری سانسیں تیز چل رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے میری روح کو چیر دیا گیا ہو۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ میری حقیقت تھی جو میرے اندر بول رہی تھی اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے شوہر نے مجھے مکمل قبول کر لیا، وہ دن بدن میرے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں میں اب وہ نرمی تھی جو ایک سچے رفیق میں ہوتی ہے۔ وہ میرے غم کو سمجھنے لگے تھے اور میں ان کے سکھ دکھ میں خود کو بھول چکی تھی۔ لیکن پھر ایک رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو چکے تھے اور میں اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی کچھ سلائی کا کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ پریشان۔ میں نے فوراً پوچھا کیا ہوا امی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا تمہارے ابو گھر آئے ہیں، وہ تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو کیوں آئے ہیں؟ وہ کیوں مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ ساس نے آہستہ سے کہا بیٹا وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں 5 لاکھ واپس دو ورنہ ماہی کو واپس بھیج دو۔ میں دھیرے دھیرے نیچے آئی تو دیکھا ابو واقعی بیٹھے تھے اور میرے شوہر ان کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ ابو کی آنکھوں میں غرور تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا چلو ماہی اب تماشا ختم ہوا، تمہارا شوہر تمہیں نہیں رکھ سکتا ورنہ ہمیں رقم واپس دے۔ میں رو پڑی اور کہا ابو میں کوئی سودا نہیں تھی جو بیچ دیا گیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور کہا ماہی اب تم میرے فیصلے کی امانت ہو، میں نے تمہیں قبول کیا ہے اور میں کسی بھی قیمت پر تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ اگر رقم چاہیے تو میں قسطوں میں دے دوں گا، لیکن میری بیوی اب میرے ساتھ رہے گی۔ میرے ابو غصے سے اٹھے اور بولے تم نے ہماری بیٹی کو بگاڑ دیا ہے، اب جو بھی ہو وہ ہماری بیٹی نہیں۔ میں زمین پر گر پڑی۔ میری ساس مجھے سنبھالنے لگی اور وہ رات میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بن گئی، کیونکہ پہلی بار کسی نے میرے لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ میں کسی کی عزت ہوں، کوئی سودا نہیں۔ ابو کے جانے کے بعد میرے سسرال کا ماحول بہت بدل گیا۔ میرے شوہر مجھے پہلے سے زیادہ سمجھنے لگے اور میری ساس جن کی خاموشی میرے لیے اذیت تھی اب آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا ماہی بیٹا آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بہت برا سمجھ بیٹھی تھی، مجھے لگا تم نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے، لیکن جب اس رات تم نے سب کے سامنے اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا تو مجھے احساس ہوا کہ تم تو وہ بیٹی ہو جو ہماری عزت بچا رہی ہے، نہ کہ کوئی سازش کر رہی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا امی آپ کا یہ بولنا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ سچ مانے میں نے کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، میں تو خود بھی اس کھیل کا ایک مہرا تھی۔ میرے شوہر نے ہمارے درمیان بیٹھ کر کہا ماہی اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ اس گھر کی عزت بھی ہو، امی کو تم سے ویسا ہی پیار ہوگا جیسا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے۔ میری ساس نے میری پیشانی چومی اور کہا بیٹا میں واقعی تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ دینا چاہتی ہوں، بس مجھے تھوڑا وقت دو، تم نے جتنا سچ دکھایا وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں وہ سکون آیا جو برسوں کی محرومیوں کے بعد ملتا ہے۔ میں روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے دکھ سنتی اور یوں ہم دونوں کے بیچ سے دوریاں ختم ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، میں نے گھر کو اپنی ماں کا گھر سمجھ لیا، لیکن آزمائشیں کب کسی کے دروازے پر دستک دیے بغیر آتی ہیں۔ ایک دن میرے شوہر بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے ماہی میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں نا انہوں نے سب ملازمین کی تنخواہیں روک دی ہیں اور حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اسی شام میری ماں کا فون آیا، وہ رو رہی تھی، کہنے لگی بیٹا ہمیں 5 لاکھ کی فوری ضرورت ہے، تمہارا بھائی قرض میں ہے، تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا امی میرے شوہر کی نوکری رکی ہوئی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی تمہارے شوہر کے پاس تو زیور ہے، بیچ دو یا کچھ کر کے بیچو۔ میں نے وہ بات شوہر کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر بولے ماہی کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں واقعی ہماری خوشی کے لیے بیاہا تھا؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا مجھے سب معلوم ہے، لیکن وہ میرے والدین ہیں اور میں انکار بھی تو نہیں کر سکتی، وہ میری مجبوری ہے۔ میرے شوہر نے کہا ماہی میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، اگر تم چاہو تو اپنا زیور بیچ دو، لیکن یہ جان لو کہ میرا اعتبار ٹوٹے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں، میں اپنی عزت اور شوہر کا اعتبار دوبارہ نہیں کھو سکتی۔ اس رات میں نے ماں کو کہا امی اب میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن اب میں کسی کا مان بھی ہوں اور میں کسی کا مان نہیں توڑ سکتی۔ میرے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا، میں اب وہ لڑکی نہیں تھی جو ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کچھ بھی کر لے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے لگی۔ وہ جب واپس آتے میں ان کا انتظار کرتی، ان کی پریشانی بانٹتی، وہ رات کو دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتے اور میں دعاؤں میں ان کے لیے سکون مانگتی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کیا میں گھر بیٹھے کچھ کام شروع کروں تاکہ گھر کا خرچ کچھ آسان ہو جائے؟ انہوں نے میری بات پر خوشی سے سر ہلایا اور کہا ماہی تم جیسا چاہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں نے آن لائن قرآن پاک کی کلاسز شروع کی، بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور یوں ہمارے گھر کا خرچ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا۔ میرے شوہر کو جب پہلی تنخواہ ملی تو وہ آئے اور میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا ماہی یہ تمہاری محنت کی بدولت ممکن ہوا ہے، تم نے مجھے سنبھالا ورنہ میں تو کب کا ہار چکا تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ عورت اگر چاہے تو وہ صرف ایک بیوی نہیں
بلکہ گھر کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، میرے اور میرے شوہر کے بیچ وہ رشتہ بن چکا تھا جس میں اعتماد، محبت اور عزت سب شامل تھے۔ میری ساس اب مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتی تھی اور میں نے اس گھر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ ایک دن میری ماں بیمار ہو گئی اور میں انہیں دیکھنے گئی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رو پڑی اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہیں صرف بوجھ سمجھا اور تم نے وہ ثابت کیا جو ہم نہ سمجھ سکے۔ تم نے کیسا رشتہ سنبھالا جو ہم نے توڑنے کی ٹھانی تھی، تم نے وہ گھر بسایا جو ہم نے بگاڑنے کی کوشش کی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتی رہی اور کہا، امی بس دعا کریں کہ میں ہمیشہ اپنی سچائی پر قائم رہوں۔ وہ بولی، بیٹا تم نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے، اب ہم کبھی کسی بیٹی کو سودا نہیں سمجھیں گے۔ میری کہانی شاید تمہیں معمولی لگے، لیکن میرے لیے یہ میری پوری زندگی تھی۔ میں ایک دن کی بیوی تھی جسے زبردستی رخصت کیا گیا تھا، مگر اللہ نے مجھے وہ مقام دیا جو ہزاروں دعاؤں سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو دل سے سچ بولے۔ ناظرین، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر ایک لمحے کو بھی آپ کو اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یاد آ گئی ہو، اگر کبھی آپ نے خود کو بھی کسی بے آواز ماہی کی جگہ پایا ہو، تو خدارا صرف ویڈیو بند نہ کریں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی بیٹیوں کو سودا نہ بنائیں، اپنی بیوی کو عزت دیں اور اپنی ماں کو انصاف دیں۔ یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں ہر گھر تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں ہی بچ جائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز دل سے سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو اکثر دلوں میں قید رہ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک محبت بھرا لائک، ایک خلوص بھرا کمنٹ اور ایک احساس بھرا شیئر، یہ سب کسی اور کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔